حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 10 ساتھی اسی درے پر موجود رہے۔ کفار جب شکست کھا کر بھاگ رہے تھے تو ان کے جو کمانڈر تھے خالد بن ولید ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بعد میں اللہ رب العالمین نے ان کو مسلمان ہونے کی توفیق دی اور انہوں نے پھر اسلام کی بہت زیادہ خدمت بھی کی۔ تو یہ خالد بن ولید جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ گھاٹی اور وہ درہ تو خالی ہے، تو اس نے اس درے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور چونکہ گھاٹی میں صرف 11 آدمی موجود تھے وہ سارے شہید ہو گئے، اور اس اچانک حملے کی وجہ سے مسلمان بوکھلا گئے۔ تو ایک جیتی ہوئی جنگ اور ایک جیتا ہوا محاذ شکست میں تبدیل ہونے لگا۔ اس میں پھر مسلمانوں کو کافی سارا نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی زخم سہنا پڑے، اور مسلمانوں نے خوب دیدہ دلیری سے مقابلہ کیا۔ اس لڑائی میں کئی سارے ایسے واقعات رونما ہوئے کہ ہر ایک پر علیحدہ سے ایک ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکار کر فرمایا کہ میری تلوار سے کون لڑے گا؟ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے کہ آپ یہ تلوار مجھے عنایت فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ کو یہ تلوار عنایت فرما دی۔ جس طرح غزوہ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل میں جھنڈا اس آدمی کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین فتح نصیب فرمائیں گے، اور جو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ کا رسول اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت رکھتے ہیں، تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی، اور انہوں نے خوب بہادری سے کفار کا مقابلہ کیا اور اس تلوار کا حق ادا کیا۔ کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ زندہ بھی اس تلوار کی زد میں آ گئی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر 2 وجہ سے قتل نہیں کیا۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ عورت تھی، اور عورتوں پر ہتھیار اٹھانا یہ کسی مرد مجاہد کا کام نہیں ہے، یہ بزدل آدمی کا کام ہے کہ وہ عورت پر ہاتھ اٹھائے یا ہتھیار اٹھائے۔ اور دوسری وجہ ان کے ہاتھ میں تلوار پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تھی، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کسی عورت کے خلاف استعمال ہو، لہذا انہوں نے اس کو چھوڑ دیا